السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ لاہور سے چودھری غلام حسین صاحب اور اسلام آباد اسٹوڈیوز میں حسن ایوب میرے ساتھ موجود ہیں۔ عام ہوسٹ خاور گمن۔ ناظرین، پاکستان کی معاشی حالت قدرے سنبھلی تھی، اسٹیبلائز ہو گئی تھی۔ ہمارے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہو، ٹریڈ ڈیفیسٹ ہو، ہم نے دیکھا کہ انٹرسٹ ریٹ کے اندر بھی کمی ہو رہی تھی۔ امید یہی تھی کہ آنے والے ہفتوں مہینوں میں پاکستان کی جو معیشت ہے وہ ٹیک آف کرے گی۔ پھر سیلاب آ گئے، اور سیلاب جو ہے حالیہ تاریخ کے بتایا جاتا ہے کہ سب سے ورسٹ جو ہے یہ فلڈنگ ہوئی ہے، اور وہ بھی پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے اندر 41 ہمارے جو اضلاع ہیں پنجاب کے، اس میں سے 30+ اضلاع جو ہیں وہ ورسٹ افیکٹڈ ایریاز کے اندر ان کا شمار کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے کافی زیادہ معیشت کے اوپر دباؤ آ رہا ہے۔ اب اس سیلاب کے کیا اثرات ہیں پاکستان کے اندر؟ جو موجودہ حکومت ہے، اس کی جو گورننس ہے پچھلے ظاہر ہے 2022 سے آنورڈ یہ موجودہ سیٹ اپ ہی کنٹینیو کر رہا ہے۔ یہ جو معاشی پالیسیز ہیں وہ کس انداز سے پاکستان کی معیشت کے اوپر اثر انداز کر رہی ہیں، یہ ہمارے پروگرام کی آج سب سے پہلی سٹوری ہے۔ ڈاکٹر عابد سلیری صاحب کو ہم نے دعوت دیا اپنے پروگرام میں، ان سے بات کریں گے کہ اب آئندہ جو ہے ہفتوں مہینوں میں ہمیں کس طرح کی معیشت کا سامنا ہوگا پاکستان کی جو مڈل کلاس ہے، اور اب مڈل کلاس میرے خیال میں وہ کلاس جو بیچاری اب غریب زدہ ہے، غربت زدہ ہے، وہ زیادہ ہو گئی ہے، تو ان کو کن مسائل کا سامنا ہوگا۔ حالیہ دنوں میں ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اخبارات ہیں وہ پاکستان کی جو دگرگوں معاشی حالت ہے اس کی کہانی سنا رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو بزنس ریکارڈر پاکستان کا ایک انتہائی معتبر جو اخبار ہے وہ بتا رہا ہے کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ان پاکستان جو ہے وہ کم ہو گئی ہے 34%، یہ جو پچھلے سال کے مناسبت سے، اور یہ صرف 568 جو ہے ملین ڈالر ابھی پہلے کوارٹر کے اندر کاؤنٹ کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتے ہیں کہ جو آئسنگ آن دا کیک یہ ہوگی ہمارے ساتھ کہ افغانستان کے ساتھ، افغانستان جو وہاں پہ موجودہ رجیم ہے اس کے ساتھ حالات خراب ہوئے، تو بارڈر کلوجر کی وجہ سے وہاں سے ظاہر ہے کچھ سبزیاں آتی ہیں، خاص طور پر ٹماٹر کی ترسیل ہوتی ہے۔ یہ ٹریبیون کی سٹوری ہے۔ یہ جو حالیہ ہماری افغانستان کے ساتھ ظاہر ہے جو پرابلمز ہوئی ہیں اس کی وجہ سے جو پیرشیبل آئٹمز ہیں، جو سبزیوں کی وہاں سے پاکستان کے اندر آمد ہوتی ہے، جو ٹماٹر ہے خاص طور پر یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ 400-500 روپے پر kg تک چلا گیا۔ سب سے پہلے ناظرین جو پاکستان کے اندر جو لیٹسٹ وزارت اقتصادی امور کی اپنی رپورٹ ہے وہ سامنے رکھتے ہیں، پھر ڈاکٹر صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ جو وزارت اقتصادی امور کی رپورٹ کے مطابق حکومت پاکستان نے رواں مالی سال کی پہلی سمائی جو ہے اس کے دوران 515 ارب روپے کا مزید قرض لیا ہے، جو کہ گزشتہ سال ہے گزشتہ مالی سال کی اسی مدت کے 363 ارب روپے کے مقابلے میں 41% زیادہ ہے، جبکہ پاکستان کا ٹوٹل سرکاری قرضہ اس وقت GDP کا 71% جو ہو گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق جو ہے حکومت نے جولائی میں 198 ارب روپے، اگست میں 192 ارب روپے اور سپٹمبر میں 124 ارب روپے کا جو قرض لیا ہے۔ اسی طرح رواں مالی سال کے دوران حکومت کی جانب سے مجموعی طور پر 5777 ارب روپے جو ہے قرض لینے کا تخمینہ لگایا گیا ہے کہ اتنا قرض ہمیں لینا پڑے گا۔ رپورٹ میں مزید انکشاف یہ کیا گیا ہے کہ رواں مالی سال میں مجموعی طور پر 25 ارب ڈالر سے زائد قرض حاصل کرنے کا تخمینہ بھی لگایا گیا ہے، جس میں 2 ممالک سے 12 ارب ڈالر کے رول اوور شامل ہیں، جبکہ 2 ارب ڈالر IMF کے قرض جو ہے پروگرام کے تحت پاکستان کو ملیں گے۔ رپورٹ کے مطابق سعودی عرب کے 5 ارب ڈالر، چین کے 4 ارب ڈالر، UAE کے 3 ارب ڈالر کے جو سیف ڈپازٹس ہیں وہ رول اوور ہو جائیں گے، اور یہ IMF کے ساتھ ہونے والے معاہدے کا حصہ بھی ہیں۔ اسی طرح اس سال میں پروجیکٹ فنانسنگ کی مد میں 6 ارب 40 کروڑ ڈالر کے قرض حاصل کیے جائیں گے، جو باہمی اور کثیر الجہتی مجاہدوں جو معاہدے ہیں ان کے تحت یہ ہوگا۔ پروجیکٹ فنانسنگ میں عالمی بینک، ایشیائی ترقیاتی بینک، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک اور دیگر مالیاتی ادارے بھی شامل ہیں۔ دوسری جانب گزشتہ 10 سال میں پاکستان کا سرکاری قرضہ GDP کے 60% سے بڑھ کر 71% ہو گیا ہے، جو کہ پارلیمان سے منشور شدہ مالیاتی ذمہ داری اور قرض کی حد بندی ایکٹ جو ہے FRDLA میں طے شدہ حد سے کہیں زیادہ ہے، جو 60% ہے۔ اگرچہ جو ہے ہم جاپان کا قرضہ GDP کے تناسب سے تقریباً 200% ہے، لیکن پاکستان کے معاملے میں قرض کی ادائیگیوں کا بوجھ خالص
وفاقی محصول کے لحاظ سے ایک سنگین چیلنج ہے. قرض ساری دنیا لیتی ہے لیکن پاکستان کے اندر یہ کتنا سیریس معاملہ ہے. ڈاکٹر سلائر صاحب، پہلا آپ سے جو امیڈیٹ سوال یہ ہے کہ پاکستان کی معیشت کا یہ تخمینہ یہ لگایا جا رہا تھا، جو یہ بجٹ اناؤنس ہوا اس سال کے کوئی 3.5-4% کے قریب گرو کرے گی. اب جو ہے اس کی جو ہے ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ڈاؤن ورڈ ریویژن کر دی گئی ہے. بتایا یہی جا رہا ہے کہ 2 اور 3% کے درمیان یہ گروتھ ہوگی. یہ کتنا بڑا سیریس چیلنج ہے پاکستان کی معیشت کے لیے باقی ماندہ جو موجودہ مالی سال ہے؟ دیکھیے جی، اس پہ بڑی آسان سی کیلکولیشن ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کی آبادی کس تناسب سے بڑھ رہی ہے، آبادی میں اضافے کی شرح، اور پھر آپ دیکھ لیں کہ آپ کی جو جی ڈی پی ہے اس میں گروتھ کتنی ہو رہی ہے. اگر آپ آبادی کو ایک لمحے کے لیے اگنور کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کا قرض جو ہے وہ کس تناسب سے بڑھ رہا ہے اور جی ڈی پی کس طریقے سے بڑھ رہی ہے. تو کسی بھی کاؤنٹ سے دیکھ لیں تو یقیناً جو ہماری گروتھ ہے وہ مناسب نہیں، وہ نہ تو بڑھتی ہوئی آبادی کے لیے پوری ہے، نہ وہ ہمارے جو ادائیگیاں ہم نے کرنی ہیں ان کے لیے پوری ہے. اور اس کی جو مختلف وجوہات ہیں، کچھ انٹرنل ہیں ہمارے کنٹرول میں ہیں، لیکن کچھ ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں، جیسا کہ یہ جو سیلاب والا معاملہ آ گیا جس کی وجہ سے پنجاب میں ہم نے دیکھا کہ جو خریف کی فصلیں تھیں وہ خواہ چاول ہو، مکئی ہو، کماد ہو یا کپاس ہو، ان سب پہ اثر انداز ہوئے. اسی طریقے سے جو لائف سٹاک ہے اس پہ اس کا امپیکٹ آیا. اگر کسان کے لیے جو ہے وہ یہ چیزیں ہٹ ہوں گی تو ظاہر ہے کہ اگلے سال گندم کی بوائی جو ہے وہ بھی ہٹ ہو رہی ہوگی. اسی طریقے سے جو کے پی میں سیلاب آئے تھے یا جو گلگت بلتستان میں سیلاب آئے تھے، تو ان سب کا اگر آپ امپیکٹ لگاتے ہیں تو یہ ایک اچھا خاصا ڈینٹ پڑے گا ہماری گروتھ کو. ہمیں فوری طور پہ اللہ کا شکر ہے کہ اس لیے وہ فیل نہیں ہوا کہ جو 22 والے سیلاب تھے اس وقت ہمارے میکرو اکنامک انڈیکیٹر جن کو آپ کہتے ہیں بڑے اشاریے، وہ کافی تشویشناک تھے. ایک تو اس وقت آپ کے پاس فارن کرنسی جو تھی ریزرو وہ کم تھے، روپے کی جو قدر ہے وہ بڑی انسرٹن تھی، اور تیل کی قیمتیں عالمی منڈی میں اس وقت کوئی تقریباً $100 پر بیرل کے لگ بھگ تھی. تو یہ چونکہ اور انفلیشن جو ہے وہ پیک پہ پہنچی ہوئی تھی پہلے سے ہی، تو وہاں پہ وہ جو سیلاب تھے انہوں نے بہت زیادہ ہٹ کیا تھا. اس سال خدا کا شکر ہے کہ وہ والے فیکٹر ہیں، تیل کی قیمتیں ہیں یا انفلیشن تھی پہلے والی، یا آپ کے پاس جو ذخائر ہیں، بھلے وہ ادھار کے ذخائر ہیں جو ڈالر کے، وہ کافی مناسب مقدار میں تھے، جس کی وجہ سے کہ اس سیلاب کا امپیکٹ شکر ہے کہ اس طریقے سے دیکھنے میں نہیں آیا فوراً، لیکن اس کا گروتھ پہ یقیناً امپیکٹ آئے گا اور گروتھ اس سے کم ہو رہی ہوگی. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب، پچھلے 4 ماہ کے دوران جو عام روزمرہ کے استعمال کی چیزیں ہیں ان کی قیمتوں کا ہم نے ایک قابلی جائزہ نکالا ہے. جولائی سے اکتوبر تک آٹے کی قیمت 85 روپے کلو سے 125 روپے کلو ہو گئی ہے. چینی کی قیمت 165 سے 200 روپے کلو ہو گئی ہے. ٹماٹر کی قیمت یہ جو جولائی سے 400 روپے کلو بتائی جا رہی ہے اور یہ آفیشیل فگرز ہیں. اور پیاز کی قیمت 80 روپے سے 120 روپے کلو ہو گئی ہے. جولائی سے اکتوبر تک جو آلو ہے اس کی قیمت 70 سے 110 روپے اور گھی کی قیمت ہو گئی ہے جولائی میں 570 تھی اور اب یہ 595 ہو گئی ہے. اور خاص طور پر سب سے تشویشناک جو اسیسمنٹ ہمارے سامنے حفیظ پاشا صاحب سینئر اکانومسٹ ہیں، وہ ایک دن پہلے ٹیلی ویژن پروگرام کے اندر موجود تھے. وہ یہ بتا رہے تھے کہ کس انداز سے پاکستان میں جو بے روزگاری ہے وہ کتنی اس وقت کہاں پہ کھڑی ہے، اور یہ حالیہ تاریخ کی سب سے وہ والے تھریٹنڈ فگرز ہیں. سنیے کیا فرما رہے ہیں. پاکستان ان ہاؤسنگ سینسس جو 2023 کے پہلا ڈیجیٹل سینسس تھا، انہوں نے جو ایسٹیمیٹ کر کے دیا ہے کہ 2023 میں بے روزگاری کا پیمانہ ہے وہ 22% تک ہو چکا تھا. یہ تاریخ کا ایک بلند لیول ہے. اور اس کے بعد سے جو حالات خراب ہوئے ہیں تو اس وقت 25 اور 26-30 کے رینج میں ہو سکتا ہے. اس پہ آ جائیں غربت پہ تو ورلڈ بینک کا اسٹیمیٹ یہ ہے کہ 45% لوگ ہمارے پاکستان کے غربت کے لکیر کے نیچے جا چکے ہیں.
چودھری غلام حسین صاحب آپ سوال بھی کر لیں. جو اسیسمنٹ ہمارے سامنے آ رہی ہے, آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ خاص طور پر ہماری جو فارمر کسان کمیونٹی ہے ان کے کافی زیادہ کنسرن ہے پنجاب کے اندر, اور حکومت کہہ تو رہی ہے ہم اپنے ہی ذرائع سے ان کی جو ضروریات ہے پورا کر لیں گے. ڈاکٹر صاحب سے سوال بھی کر لیجیے گا, اور یو بینگ این ایکسپیرینسڈ جو ہے جرنلسٹ, آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر مہنگائی کے اندر کچھ کمی آئے گی یا پھر یہ اسی طرح آگے بڑھیں گے معاملات؟ نہیں, بظاہر تو مہنگائی میں کمی کی بجائے اضافہ ہو رہا ہے, اور بے روزگاری آپ 1.5 کروڑ بندہ جو ہے مزید وہ کہتے ہیں یا اس وقت جو ہے وہ بے روزگار ہے اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, اور 34% اس میں اضافہ ہوا ہے. اور ابھی آپ ٹماٹر کی بات کر رہے ہیں تو میں روز پتہ کر رہا ہوں تو 500-600 تک پہنچا ہوا ہے, اور یعنی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کی قیمت کم ہوئی ہو سوائے انسانی جانوں کے. تو آپ کو ان چیزوں کو توجہ دینی پڑے. ہم سلیری صاحب سے یہ دو ٹوک سوال کرتے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج کے علاوہ بھی کوئی پازیٹیو انڈیکیٹر آپ کی نظر میں ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہا, ایک, اور اکانومی کو بہتری کے لیے کیا کرنا پڑے گا فوری طور پر, دو, اور کہیں سے ان کو امداد مل بھی رہی ہے جو آپ انویسٹمنٹ سوچ رہے تھے آئے گی, تو خاور صاحب شاید بتانا بھول گئے ہیں کہ 20 سالوں میں کم ترین سطح پر آ گئی ہے ڈائریکٹ انویسٹمنٹ, اف آئی ایم ناٹ رانگ. تو ان چیزوں کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں جی سلیری صاحب؟ جی میرا خیال ہے پہلے مثبت خبروں پہ آ جاتے ہیں. مثبت کا ظاہر ہے کہ 2-3 فرنٹس پہ آپ کو مثبت خبریں مل رہی ہیں. جی ضرور. پہلا جو ہے وہ یقینی طور پہ شرح سود میں کمی کا آنا, جو ہمارے ڈالر ریزروز ہیں ان کا مستحکم رہنا, جو ہمارا کرنسی ایکسچینج ریٹ ہے اس کا رینج باؤنڈ رہنا, اور پاکستان کی جو ایک عالمی سطح پہ پذیرائی ہے ڈپلومیٹکلی بھی اور اکنامکلی بھی, یہ ساری چیزیں آپ کی مثبت ہیں. لیکن اب مسئلہ کہاں پہ آتا ہے؟ میں انویسٹمنٹ پہ آتا ہوں کہ ایک طرف آپ کا سعودی وفد جو ہے وہ لاہور میں چیف منسٹر سے ملنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے, اور دوسری طرف پورا لاہور جو ہے وہ قلعہ بند ہے, چونکہ ٹی ایل پی نے اس کو گھیراؤ میں لیا ہوا تھا, اور باقی کی کثر جو ہے وہ کنٹینرز نے پوری کر دی ہوئی تھی. 4 روز آپ کا جو وفاقی دارالحکومت ہے وہ بند رہا, 2 دن آپ کے انٹرنیٹ اور آپ کے موبائل ڈیٹا بند رہا. تو جب یہ چیزیں ہوں گی تو وہ جو انویسٹرز کا اتنا بڑا ڈیلیگیشن آیا تھا وہ کیا امیج لے کے واپس جا رہا ہوگا. تو اس وقت اصل ایشو یہ نہیں کہ کیا پاکستان کی عالمی سطح پہ پذیرائی ہو رہی ہے یا نہیں, بالکل ہو رہی ہے, لیکن کیا ہم جب کوئی ہمارے پاس چل کے آتا ہے تو کیا اس وقت ہم آلو کا پیاز کا ان میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے. لیکن 2 چیزیں جن میں اضافہ ہوا جس کی کوئی واضح لاجک نہیں بن رہی سوائے اس کے کہ وہاں پہ بلیک مارکیٹنگ ہو رہی ہے یا ہورڈنگ ہو رہی ہے, وہ ہے آپ کی آٹے کی قیمت جو ایک دم سے اس اینٹیسپیشن میں بڑھائی گئی کہ شاید اگلے سال گندم نہیں ہوگی سیلاب کی وجہ سے. تو ہم نے دیکھا کہ اسٹاکسٹ نے آٹے کی قیمت میں ایک دم اضافہ کر دیا, اور جب حکومت نے بیان دیا کہ اگر ضرورت پڑی تو گندم امپورٹ کر لی جائے گی تو اس کے ساتھ اس میں تھوڑا سا اعتدال جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا. اسی طرح سے گھی کی قیمتیں بڑھنے کا جواز تب آتا ہے جبکہ آپ کے روپے کی قدر میں کمی آ رہی ہے, اور ہم کہیں کہ چونکہ جو آئل ہے وہ امپورٹ ہو رہا ہے انڈونیشیا سے, ملائیشیا سے ڈالرز میں, اور ڈالر کی قیمت بڑھ گئی ہے تو اس لیے اس میں اضافہ ہو رہا ہے, تو وہ تو ہو نہیں رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ تھوڑا سا جو ہے مس مینجمنٹ ہو رہی ہے, وہاں پہ ہورڈنگ ہو رہی ہے. یہ چینی میں بھی ہوتی ہے, یہ گھی میں بھی کرنے کی کوشش کی گئی, اور یہ آٹے میں بھی ہوتی ہے. تو یہ 3 کموڈیٹیز ایسی ہیں جن کی کہ ہر فرد کو ہر وقت ضرورت ہوتی ہے, ان کو حکومت کو کنٹرول اس پہ حکومت کی گورننس کا بڑا ضروری ہے مداخلہ ہے. حسن, کل آپ بھی بات کر رہے تھے کہ بہت سا گندم موجود ہے, چینی موجود ہے, یہ والا آئل والا ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ایکسچینج ریٹ میں کوئی فرق نہیں ہے تو پھر بھی قیمتیں بڑھ گئی. گورننس کہاں پہ آپ کو لیگ کر رہی ہے, اور امپلیمنٹیشن کا جو عمل ہے کہ جس کا مرضی آتی ہے وہ اپنی حساب سے قیمت آگے پیچھے کر لیتا ہے. آٹے کی قیمت بڑی نہیں, نان بائی والوں نے کہا جی ہم نے پر تو دیکھیں پروونشل اور ڈسٹرکٹ گورنمنٹس بیسکلی نا یہ وفاقی حکومت کا سبجیکٹ نہیں ہے. یہ اسلام آباد کی حد تک یس ہے, لیکن اسلام آباد سے اگر باہر جائیں تو وہاں پر پنجاب میں پنجاب کی حکومت, سندھ میں سندھ گورنمنٹ, یہ سب ان کے کرنے کے کام ہیں. یہاں پر تو جو بات میں پہلے بڑھاؤں گا, جیسے سعودی وفد آیا انویسٹمنٹ کے لیے تو وہاں پر پورے جو ہے وہ اسلام آباد کو بھی اور لاہور کو بھی سیل کرنا پڑ گیا. لیکن اب یہ دیکھ لینا کہ بات کہ یہ تو ایک ملک تھا, جب ایس سی او والے ہو رہی تھی تو تب بھی جناب یلغار ہوگی اسلام آباد کے اوپر.
تو یہ وہ سیاسی جماعت تھی, یہ ایک مذہبی جماعت تھی جو کہ سیاسی جماعت بعد میں بن گئی, لیکن یہ ظلم اس ملک کے ساتھ ہوئے جب آپ 40% آف ورلڈ پاپولیشن کے ہیڈ آف گورنمنٹس آ رہے تھے. ٹھیک ہے جی, یعنی دنیا کی 24% جو ہے وہ آبادی کے جو سربراہ کیا کہتے ہیں حکومت, وہ ان کو آپ ہوسٹ کر رہی ہیں, اور ہمارا ایک صوبے کا جو چیف منسٹر ہے وہ حملہ آور ہو رہا ہے کس پر, اسلام آباد کے اوپر. اور اس وقت ہمارے کئی تجزیہ کار کہہ رہے تھے کہ جناب وہ اپنا احتجاج کا حق استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو ان کو کرنے دیں. یہ بات ہے نا کہ پھر ہم یہ رونا روتے ہیں کہ جی ہمارا ملک جو ہے وہ ترقی نہیں کر رہا. ہم یہ امپریشن جب دیں گے دنیا کو تو پھر انویسٹمنٹ کہاں سے آئے گی, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے جی کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ 6 یونٹ ہے, اس کا بوجھ کس کے اوپر ہے, وفاقی حکومت کے اوپر. اچھا جو جن کو ہم وائٹ ایلیفنٹس کہتے ہیں, پینشن کا بوجھ کس کے اوپر ہے جی, وفاقی حکومت کے اوپر. جو ریونیو ساری جو ہے وہ اگر آپ نے ٹیکس جو ہے وہ کلیکٹ کیا تو پھر NFC کے تحت جو ہے وہ شیئر زیادہ کس کے پاس چلا گیا, پروونشل گورنمنٹس کے اوپر. ڈیفنس کا بھی جو بوجھ ہے, جو بجٹ آپ کا ہے, وہ بھی آپ نے بہت کئی بڑا آپ کا بڑا دشمن ملک ہے, اس کا مقابلہ آپ نے کرنا ہے. آپ کو یعنی ڈیفنس بجٹ بڑھانے کی ضرورت ہے, لیکن ہم نہیں بڑھا سکے مجبوری کے باوجود. جو بڑھایا ہم اس سے زیادہ ہم توقع کر رہے تھے کہ اورنگزیب صاحب اس سال بڑھائیں گے, لیکن پھر بھی انہوں نے نہیں بڑھایا, اور مجبوری ہے جی, ظاہری بات ہے. پھر ہم IMF کے کلچ کے اندر بھی ہیں. تو یہ تمام کی تمام چیزیں جب ملتی ہیں تو میرے خیال کے مطابق سب سے پہلی چیز ہمیں کرنا چاہیے, جو پینشن کا بوجھ ہے اس سے جان چھڑائیں, 6 یونٹس ہیں ان سے جان چھڑائیں, اور پھر آگے ہمیں بڑھنا پڑے گا جی NFC کے حوالے سے بھی. ہمیں ایک ایسا ورکیبل سولوشن فائنڈ کرنا پڑے گا جس سے صوبے بھی ناراض نہ ہوں اور ان کو بھی شیئر ملے ضرور, لیکن کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ڈالیں جی. ورنہ پھر اس ملک کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں کہ 5777 ٹھیک ہے بلین روپیز جو ہے وہ آپ لے رہے ہیں, $25 بلین کا آپ کو لون لینا پڑے گا. تو پھر ہو سکتا ہے اگلے سال یہ 35 ہو جائے, اس سے اگلے سال 45 ہو جائے, اس سے اگلے سال جو ہے وہ 65 ہو جائے. تو سر اس طرح بڑھے گا نا. اچھا ڈاکٹر صاحب, مفتاح اسماعیل صاحب موجودہ حکومت کے ساتھ کچھ عرصہ وہ انہوں نے فائنانس منسٹر کے طور پر کام کیا. ظاہر ہے ایک مختلف پولیٹیکل پارٹی انہوں نے بنا لی ہے, اس کا حصہ ہے. وہ بات کر رہے ہیں کہ جو کام کر رہے ہیں کہ اصلاحات کے, وہ نہیں ہو رہی. سب سے پہلے انہوں نے بتایا کہ حکومت کو اپنے خرچے کم کرنے تھے, جو حکومت نے کہا تھا ہم خرچے کم کریں گے, نہیں کیا فرما رہے ہیں. اسٹیبلٹی جو آ گئی, آپ کی اسٹیبلٹی آ گئی, اس میں کوئی بحث نہیں ہے. ٹھیک ہے, گروتھ کے لیے آپ کو کچھ ریفارمز کرنے تھے, کچھ اصلاحات کرنے تھے. آپ نے جو بھی اسٹیبلٹی لائے ہیں, آپ نے صرف 1 پیسے کا حکومت کا خرچہ کم نہیں کیا ہے. 1 پیسے کا آپ نے اپنا نہ صوبے کا نہ وفاق کا آپ نے اخراجات کم کیے, آپ نے صرف ٹیکس بڑھائے. جب 61% ٹیکس ہوگا آپ کی کمپنیوں کے اوپر, 40% نوکری پیشہ لوگوں کے اوپر, تو کہاں سے پیسے ہوں گے لوگوں کے پاس؟ تو آپ کی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی پاکستان میں, نہ گروتھ آ رہی ہے, انمپلائمنٹ بڑھ رہی ہے. یہ مسئلہ ہے کیونکہ حکومت نے ریفارمز نہیں کیے. نجکاری کی بہت بات ہوتی ہے, ہر حکومت نجکاری کی بات کرتی ہے, لیکن جب نجکاری کرنے کا معاملہ آتا ہے تو پھر کچھ نہیں ہوتا. اور مفتاح اسماعیل صاحب بتا رہے ہیں کہ کیا کچھ کرنا تھا, اور بیکاز آف دا پولیٹیکل ول جو ہے حکومت نہیں دکھاتی کوئی بھی, تو اس لیے پھر ہم کچھ نہیں کر پاتے. 2-3 چیزیں کرنی چاہیے تھیں جو نہیں کی ہیں. NFC کے اندر آپ کو صوبے کے شیئرز ریڈیوس کرنے ہیں. آپ نے پچھلے 3 سالوں میں کہیں پر وفاق کے اخراجات کم نہیں کیے. حکومت وعدے کرتی رہی کہ ہم پینشن ریفارمز کریں گے, نہیں کیا. حکومت وعدے کرتی رہی ہم رائٹ سائزنگ کریں گے, جس کا مطلب ہے حکومت کو چھوٹا کریں گے, نہیں کیا. نہ آپ نجکاری کر رہے ہیں, نہ آپ حکومت کی سائز کو چھوٹا کر رہے ہیں, نہ آپ اخراجات کم کر رہے ہیں. آپ کے خسارے ہیں, اور خسارے کم کرنے کے لیے آپ ٹیکس بڑھا رہے ہیں. تو کہاں سے گروتھ آئے گی؟ پاکستان 20 سال سے ہندوستان, بنگلہ دیش وغیرہ سے پیچھے جا رہا ہے. مطلب ہر سال وہ زیادہ آگے نکل جاتے ہیں. ہم 3 سال سے اپنے آپ سے پیچھے جا رہے ہیں, ہم اپنے آپ سے غریب ہوتے جا رہے ہیں. یہ سسٹینیبل نہیں ہے. اسی لیے حکومت کا کوئی بیانیہ بھی نہیں بکتا کہ یہ سسٹینیبل نہیں ہے. اور سب سے اہم بات, حفیظ پاشا صاحب اپنے تجربے سے یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو اس وقت ڈالر کی قیمت ہے وہ جو ہے وہ آرٹیفیشل طریقے سے کنٹرول کی ہوئی ہے. جینون قیمت شاید آگے پیچھے ہے. وہ کیا بتا رہے ہیں, سنیے. پچھلے کوارٹر کے لحاظ سے آپ کے ایکسپورٹس میں صرف 3% کا اضافہ ہوا ہے. اور اگر ہمیں اپنی فائنینشیل پوزیشن کو مستحکم کرنی ہے تو ہمارے ایکسپورٹس میں کم از کم 9 سے 10% اضافہ سالانہ ہونا چاہیے. اب ایک اور بڑا پرابلم کہ 1.5 سال تقریباً ہونے کو آئے ہیں, روپے کی قدر کو آپ نے آرٹیفیشل اتنا مستحکم رکھا ہے, ریئل افیکٹو ایکسچینج ریٹ آپ کا 100 سے اوپر جا چکا ہے, اور ایکسپورٹرز کو مناسب قیمت نہیں مل رہی ہے روپیز میں. سارا انہوں نے امپورٹ ایکسپورٹ کا ذکر کیا, لیکن ڈاکٹر صاحب جو سب سے اہم ان کے بیان کا حصہ تھا وہ ڈالر کی قیمت کے حوالے سے.
حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے اور آپ بھی اس کو ایک مثبت ڈیولپمنٹ کے طور پر گردان رہے ہیں کہ ڈالر اس کا جو ایکسچینج ریٹ ہے وہ انڈر کنٹرول ہے، لیکن کچھ جس طرح پاشا صاحب ہیں، کچھ اور لوگوں کا بھی یہ خیال ہے کہ یہ اوریجنل قیمت نہیں ہے. اس کے اوپر آپ کی کیا ٹیک ہے؟ کہ پاکستان اس وقت 2 IMF پروگرامز کے انڈر ہے. اس میں ڈالر جو ہے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت رینج باؤنڈ ہے، یعنی اس کی ایک رینج چل رہی ہے اور شاید کہ بہت زیادہ اس کو آرٹیفیشلی مینٹین نہیں کیا جا رہا، ورنہ پاکستان اپنا جو دوسرا ریویو اس نے ابھی کمپلیٹ کیا ہے IMF کا، یہ کبھی بھی نہ کر سکتا. دیکھیں ہلکا سا انہوں نے گندم کی سپورٹ پرائس کا ذکر کیا تو آج کلیریفیکیشن دینا پڑ گی، ایک دن کے اندر کلیریفیکیشن دینا پڑ گی کہ یہ انڈیکیٹو پرائس ہے، یہ سپورٹ پرائس نہیں ہے. جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ اس قیمت پہ گندم نہیں خرید رہی ہوں گی، یہ صرف انڈیکیشن ہے، کیونکہ IMF نے اس پہ اعتراض لگا دیا کہ جی آپ تو گندم پہ سپورٹ پرائس دے ہی نہیں سکتے. اسی طرح سے IMF کے ہر پروگرام میں یہ اور ہر ریویو میں یہ بار بار کہا جا رہا ہوتا ہے کہ جی آپ نے اس کو مارکیٹ کے ڈیمانڈ سپلائی کے حساب سے مینٹین کرنا ہے. یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ شاید ڈالر کی ڈیمانڈ کو آرٹیفیشلی روکا گیا ہے کہ آپ نے آج اگر اس طریقے سے امپورٹ کی اجازت دے رہے ہیں جیسے آج سے کچھ 4 سال پہلے تھی 2021 میں، تو شاید ڈالر کی ڈیمانڈ بڑھ جائے اور روپے کی قدر میں کمی آ جائے، تو وہ تو ہو سکتا ہے. لیکن جیسے پہلے ہوتا تھا کہ وفاقی حکومت اپنے ڈالر جو ہے وہ بیچ کے روپے کی قیمت کو اسٹیبلائز کر رہی ہوتی تھی، وہ والا سلسلہ اس وقت نہیں ہے، بلکہ الٹا ابھی جو پچھلی ادائیگی کی ہے وفاقی اسٹیٹ بینک نے، انہوں نے مارکیٹ سے ڈالر پرچیز کیے ہیں اور مارکیٹ سے ڈالر پرچیز کر کے انہوں نے ادائیگی کی ہے. تو اس وجہ سے تھوڑا سا میں کہوں گا کہ وہ ہم روپے کی جو قدر ہے وہ کافی اس وقت جنیرک ہے، اس میں بہت زیادہ شاید فرق جو ہے وہ نہیں آیا. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ناظرین جو موضوع ہے معیشت کا، ظاہر ہے ہر بندہ اس کے ساتھ کنسرن ہے، اس کا جو ہے مہنگائی کے حوالے سے، بے روزگاری کے حوالے سے بات ہو رہی ہے ملک کے اندر پولیٹیکل کنسنسس کی، اور بدقسمتی یہی ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی جب حکومت میں ہوتی ہے تو وہ ایک اس کا ڈفرینٹ مطمع نظر ہوتا ہے، اپوزیشن میں ہوتی ہے تو ایک ڈفرینٹ مطمع نظر ہوتا ہے. ماضی کے اندر جو موجودہ جو حکومت میں جماعتیں ہیں یہ بھی لانگ مارچ کرتی رہیں. ایک بات جو شہباز شریف صاحب میرے خیال میں کرتے ہیں، اچھی بات کرتے ہیں کہ چارٹر آف جو ہے ہونا چاہیے اکانومی، جو بیسکس ہیں اس کے اوپر کوئی سیاست کوئی پالیٹکس کچھ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ معیشت جو ہے اس سے ہر پاکستانی ظاہر ہے اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور معیشت ہوگی تو ہر پاکستانی کی زندگی کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے. حسن آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ڈالرز کے معاملے کے اوپر جب ڈالر کا ریٹ انسرٹن ہو رہا تھا، پھر جتنا ظلم ہم نے کیا اور جتنا ظلم ہمارے ساتھ پڑوسی ملک سے ہوا وہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ ہم نے خود اپنے ملک کے ساتھ ظلم کیا، ہمارا جہاں پر ہاتھ پڑتا ہے. ابھی بھی دیکھ لیں کہ کسی نے جناب اگر ذخیرہ اندوزی کرنی ہے تو وہ کر رہے ہیں. ٹماٹر کی جو قیمت ہے، میں بات کر لوں، ٹماٹر اس ٹائم 240 شاید سے کم منڈی کے اندر موجود ہے. مارکیٹ میں کتنے کا بک رہا ہے؟ 350 کا. جو گروور ہے اس کو پیسہ نہیں مل رہا. یہ تو خیر ٹماٹر آ بھی رہا ہے امپورٹ کا نا، کیونکہ ان دنوں ٹماٹر کی فصل ہوتی نہیں ہے کسی بھی صوبے کے اندر، یہ تو ایران سے آتا ہے. پروڈیوسر بتا رہے ہیں رات کو 400 روپے کا انہوں نے لیے کلو. پھر اپنے اس دکان والے کو پکڑیں جی، کنزیومر رائٹس ہیں، آپ پکڑیں 240 روپے منڈی کے اندر ہے، اور اس ٹائم جو کسی بھی دکان پر 240 روپے میں خود لے کر آیا ہوں اسی یہاں سے، میں اپنے ڈرائیور کو بھجوایا ہے 350 روپے پر F7 سے 350 روپے. آج کی بات بتا رہا ہوں، آج کی ابھی کی 350 روپے. 350 اچھا جی 400 میں فرق ہے نا جی، اس میں بڑا فرق ہے. اب ایشو یہ ہے کہ ڈالر کے اوپر جو ہم نے کیا، جس طریقے سے کریڈٹ کارڈز کے ذریعے ہم نے ڈالر یا رقم پاکستان سے نکالی، یہ دیکھیں نا ایسی مثالیں اور کوئی ملک نہیں کرتا. ٹرکی کے اندر مسئلہ ہوا تھا نا، لوگوں نے ڈالر جلا دیے، سمبولک جلائے لیکن جلائے. انہوں نے دکھایا جی کہ ہم اپنے لیرا کو مضبوط کرنا ہے، اور پھر لیرا انسٹیبل ہوا تو اس کے بعد پھر دوبارہ سٹرونگ بھی ہو گیا. ہمارے ہاں ایک عجیب رواج آ گیا ہے. ہمارے ہاں ہم لوگوں کو کہتے ہیں فلاں بندے نے ظلم کر دیا ہے. بھائی اپنا گربان بھی جھانکو کہ جب جہاں ہمارا اختیار ہے کیا ہم کر رہے ہیں، کیا ہم انصاف کر رہے ہیں ملک کے ساتھ، کیا ہم حب الوطنی کر رہے ہیں. یہ چیزیں چلیں ناظرین بریک میں جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں حسن یہ بھی بعض اوقات یہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے جو حکمران ہیں نا، یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ پیسے باہر بھجواتے ہیں، یہ باہر جائیدادیں بنانے کا معاملہ ہے نا، باہر فیملیز شفٹ کرنے کا اور بڑے بڑے امپائرز کھڑی کرنے کا، وہ بھی میرے خیال میں معاملہ ختم ہونا چاہیے. بریک کی طرف جاتے ہیں. بریک کے بعد بات کریں گے افسوسناک واقعے کی
جو اسلام آباد میں کل ہوا، ایک ایس پی صاحب نے مبینہ طور پر خودکشی کی ہے. ابھی تک اس حوالے سے کچھ رپورٹس سامنے نہیں آئی، لیکن جو بظاہر پرائما فیشائے ایویڈنس آیا وہ یہی بتایا، اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک سوئسائڈ ہے. تفصیل سے بات کرتے ہیں آفٹر دی بریک. ایس پی عدیل اکبر صاحب، ان کے حوالے سے خبر ہے، جو اخبارات نے خبر کو جس انداز سے کور کیا ہے، اسلام جنگ اخبار یہ کہتا ہے کہ اسلام آباد پولیس کے ایس پی کی مبینہ خودکشی، تحقیقات شروع. اس کے بعد اسلام آباد فون کال سننے کے بعد ایس پی عدیل اکبر کی مبینہ خودکشی، اپنے سٹاف سے اسلحہ لے کر خود کو گولی مار دی. ایکسپریس جو اخبار ہے وہ بھی اس طرح کی سٹوری ایکسپلین کر رہا ہے کہ اسلام آباد پولیس کے ایس پی عدیل اکبر کی خودکشی، اور دوران ڈیوٹی سرکاری پستول سے خود کو گولی مار لی اور اس کے بعد ہاسپٹل ان کو لے کے جائے گا. آج جنازہ ان کا ہوگا کاموں کی کے اندر. یہ خبر ہے. جب یہ واقعہ افسوسناک واقعہ ہوا، ظاہر ہے پمس کے اندر ان کو لے کے جایا گیا، وہ وہاں پہ جا کے جام پر نہ ہو سکے. اطلاع چوہی صاحب جو اسٹیٹ منسٹر آف انٹیریئر ہیں وہ وہاں پہ پہنچے، ان کے ساتھ آئی جی اسلام آباد ناصر رضوی صاحب ہیں، وہ بھی موجود تھے. پہلے اطلاع چوہی صاحب نے عدیل اکبر صاحب کے بارے میں کیا بتایا، سنیں. ہمارا ٹیم کا حصہ تھا، وہ ہمارا جوان آفیسر تھا، اسے بلوچستان سے ریکوزیشن کر کے انٹیریئر منسٹر لے کر آئے ہیں. وہ ایک بریلینٹ آفیسر ہے. آئی جی صاحب، تینوں ڈی آئی جیز یہ ساری رپورٹ انٹیریئر منسٹر کو بھی دیں گے، اور ہم یہ سارا کچھ اسی طرح ہی دیکھا جا رہا ہے جیسے ہمارا کوئی چھوٹا بھائی اس دنیا سے گیا. انسپیکٹر جنرل رضوی صاحب نے بھی بتایا کہ انیشل جو تحقیقات ہو رہی ہیں وہ اس کے اوپر وہ کس طرح کام کر رہے ہیں. تقریباً 4:30 کے لگ بھگ کا واقعہ ہے شام کا. وہ کانسٹیٹیوشن ایونیو سے واپس اپنے آفس کی طرف جا رہے تھے. برج کے قریب یہ گاڑی کے اندر ان کو فائر لگا. اس وقت گن مین ان کے ڈرائیور گاڑی میں ساتھ تھے، ان سے بھی تمام پوچھ گچھ جاری ہے. ہم نے سیف سٹی کے کیمرہ بھی اس کی بھی ویڈیو فوٹیج لی ہے. کوئی باہر سے کوئی چیز نہیں، گاڑی کے اندر کا واقعہ. موبائل از لاکڈ، تو موبائل کا بھی تمام چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں. ہمارے نمائندے خصوصی ذوالقرنین حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ذوالقرنین، یہ بتائیے گا کہ ابھی تک کی جو تحقیقات ہیں وہ کیا بتا رہی ہیں، کیونکہ جو واقعات ہیں جس انداز سے گاڑی کے اندر ویپن لے کے، ویپن جب آپ اپنے سب آرڈینیٹ سے لیتے ہیں، اب ویپن کیا لوڈڈ تھا، لوڈ کیا، مطلب ایک وہ گاڑی کے اندر ہی موجود تھے. مطلب میں جسٹ ویژولائز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ بہت زیادہ عجیب و غریب قسم کی جو نا باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ انہوں نے ان سے ویپن لے کے اپنے آپ کو فائر کیا. تو کیا جو جنہوں نے ویپن دیا وہ موجود نہیں تھے، ان کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ وہ ویپن انہوں نے اپنی طرف کیا؟ ابھی تک کیا اطلاعات آپ کے پاس پہنچی ہیں؟ کوئی ظاہر آپ ایک سینئر ایکسپیرینس کرائم رپورٹر ہیں، اندر کی خبر کیا ہے؟ جی خبر صاحب، میں تھوڑا سا بتا چلوں کہ اس واقعے سے کب جو ہے یہ حاجی کیمپ بھی گئے تھے، وہاں سے یہ گھر گئے ہیں اور انہوں نے 2 بجے کے قریب وہاں کھانا کھایا ہے. کھانا کھانے کے بعد انہوں نے کچھ اور دوستوں سے گپ شپ کی ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ بڑے خوش تھے یہ. اس کے بعد جو ہے یہ یہاں پر آئے ہیں ریڈ زون میں، اور انہوں نے اپنی پروموشن کے سلسلے میں، کیونکہ ان کی پروموشن کافی عرصے سے رکی ہوئی تھی، تو اس سلسلے میں انہوں نے ایک آفیسر سے بھی بات کی. اور یہ بات کرتے کرتے جب پہنچے ہیں وزارت خارجہ کے بالکل سامنے، تو ان کو بتایا گیا کہ جی وہ آفس میں نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جی، میں پھر آپ کے پاس آؤں گا. پھر انہوں نے اپنے ڈرائیور کو کہا کہ آپ گاڑی ٹرن کر لیں اور واپسی کی طرف. اس کے بعد جو مزمل شاہ ہے، آپریٹر بھی ہے، جو انہوں نے ابتدائی طور پہ بیان بھی دیا ہے ٹیم کو، کہ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یار یہ جو آپ نے گن رکھی ہوئی ہے یہ چلتی بھی ہے یا نہیں. تو انہوں نے کہا جی سر چلتی ہے، میں نے چیک بھی کیا ہے. تو انہوں نے کہا یہ ذرا مجھے آپ دکھائیں نا. تو اس نے کہا جی میں نے میگزین نکال کے گن ان کو دے دی، تو اور یہ بھی چیک کر لیا کہ اس میں گولی تو نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یار میگزین جو ہے اس میں کتنی گولیاں؟ انہوں نے کہا جی تقریباً کوئی. اچھا ذوالقرنین، جو گن ہے آپ اس کو بول رہے ہو، یہ پستول ہے یا کلاشن کوف ہے؟ ایس ایم جی گن ہے جی، بڑی مطلب وہ اوکے. اچھا جی سر، ایس ایم جی گن ہے. اور اس کے بعد جو ہے اس نے کہا اچھا یار مجھے ذرا میگزین تو دکھاؤ نا. تو ان کا اس نے جو بیان دیا، اس نے کہا جی میں نے ان کو میگزین دیا ہے،
تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے میگزین کو لگانے کے لیے لگ گئے. تو میں کیونکہ آگے بیٹھا تھا تو پھر میں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، لیکن اتنی دیر میں جو ہے میگزین انہوں نے لگایا اور ساتھ ہی گولی کی آواز ہوئی ہے، جس کے بعد گاڑی روکی اور فوری طور پہ ان کو نکالا ہے، وہاں سے ایمبولینس منگوائی ہے اور پولی کلینک ہسپتال گئے. جب وہاں گئے ہیں تو کیونکہ حالت ان کی سیریس تھی تو پولی کلینک نے کہا کہ آپ پیمز وہاں ریفر کیا، تو یہ پر پیمز لے کر گئے، لیکن جیسے ہی وہاں پر پہنچے ہیں تو اس وقت ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی، کیونکہ ایک تو گولی نزدیک سے لگی تھی اور دماغ میں لگڑی تھی، جس سے دماغ مکمل طور پہ متاثر ہو چکا تھا، اور پوسٹ مارٹم رپورٹ میں بھی یہی آیا ہے. اب جو تحقیقات وہ یہی ہو رہی ہیں کہ ایک سوال ہے کہ جی آخری کال کس کی آئی تھی، اس وقت کیا غصے میں تھے. ابھی تک جو ہے کہ اس سے کچھ دیر پہلے اے سی صدر سے بھی ان کی بات ہوئی، ان سے بھی گپ شپ کرتے رہی. آئی جی اسلام آباد نے بھی کہا، پھر یہ بھی بات چل رہی تھی کہ آئی جی اسلام آباد کے بھی فون آیا تھا. اس کے بعد یہ تو تحقیقات ہوں گی، پتہ چلے گا. میں حسن سے پوچھنا چاہوں، حسن آپ کی لوکل چونکہ انتظامیہ کے ساتھ کافی انٹریکشن رہتی ہے، تو آپ کی کیا خبر ہے ایس ایم جی کا؟ میں جو تھوڑا سا پسٹل تھا، یہ تھا ایس ایم جی کا، کل سے معلوم ہے. سیلف کے اوپر اب کرنی ہے تو ایس ایم جی تو بڑی گن ہوتی ہے نا، مطلب آپ نے اس کو اپنے اوپر اگر ایم کرنا ہے، جسٹ ویژوائزنگ. ہاں وہ تھوڑا مشکل ہے، اور گاڑی کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو کیا، تو یہی میں کہہ رہا ہوں کافی چیزیں ہیں. لیکن سر اس طرح تو اپنی طرف تو رخ نہیں کیا جاتا نا. آپ جب آپ نے پکڑنا ہے تو آپ اس کی میگزین لگا رہے ہیں، میگزین لگا کر آپ بروڈ بھی مارنا ہے آپ نے. خالی میگزین لگنے سے گولی تو نہیں آ جاتی، اور وہ آپ اس کو بڑی گن ہے اور بہت بڑی نہیں ہوتی. سر ایس ایم جی میں کشن کوفہ کی سائز کی ہے نا، مطلب آپ نے AK-47 ہے، کیا نام ہے ذوالقرنین؟ یہ ایس ایم جی کلاشنکوف ہی ہوتی ہے، مطلب وہ نا AK-47 جو ہے نا وہ 7 پوائنٹ کچھ کیلیبر ہوتا ہے، 6.2 آئی بلیو 7.62 کیلیبر ہوتا ہے. مطلب وہ ظاہری بات ہے گن کی تھوڑی ہائٹ تو ہے نا جی، اور لینتھ بھی ہے. آپ اس کو یوں پکڑ کے ماریں گے فائر تو کس طرح لگے گا؟ بتا دوں کہ اس کا سٹینڈ بھی ہوتا ہے، اگر سٹینڈ کھولے تو پھر اس کی لینتھ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. جی اگر آپ وہ فولڈنگ بٹ نہیں بھی کھولتے تو تب بھی اس کی پسٹل کے مقابلے میں اگر کروڑا گاڑی ملی ہوتی ہے جو ایس پی صاحبان کو، بڑی ہے پسٹل کے مقابلے میں، بالکل جو کافی لمبی اس کی لینتھ ہے ذوالقرنین. میں تو خالی یہی بتا رہا ہوں، اور ان کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ بڑے پرومسنگ آفیسر تھے، کوئٹہ میں انہوں نے سرو کیا. یہ ایس پی کی مطلب ایس پی I9 ضرور تھے، بٹ ہی واز ASP، جو رینک ان کا ASP تھا. 2 مرتبہ ڈیفر ہوئے ہیں، بالکل پروموشن کا ان کا میٹر، ان کے پروموشن کا ایشو تھا. 2 دفعہ ڈیفر ہوئے ہیں. میں بات کمپلیٹ کر لوں. تو ابھی ایک ایشو یہ ہے کہ جو پروموشن بورڈ ہوتا ہے نا، اس میں ایشو یہ آ گیا ہے کہ جو ایک وار چل رہی ہے بٹوین DMG کلاس اور PSP. پہلے جو باقی جو تھے نا، یعنی وداؤٹ یونیفارم بیوروکریسی تھی، اس کو تو ڈومینیٹ کرتی تھی DMG، اور PSP وغیرہ بھی ساتھ ان کی ترقیاں ہو رہی تھی. اب DMG نے اپنا کنٹرول سنبھال لی ہے. اب DMG میں اگر ایک آدمی نے، سر یہ بات سیریس ہے، یہ بات سیریس میں بتا رہا ہوں آپ کو، یہ بڑا ڈپریشن میں جا رہے ہیں لوگ کہ ان کی پروموشن کی جگہ جو رینکر ہیں ان پروموٹ ہو رہی ہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ حقیقت ہے، لیکن دس از گراؤنڈ ریالٹی. بتا دوں رینکر کا نا، میں گراؤنڈ ریالٹی بتا رہا ہوں. کوٹا ہوتا ہے جی، DMG والوں نے اپنی میری رائے تو لے لینا سر، کیا مجھے رائے دینے کا حق بھی نہیں ہے؟ میں حسن یوب، ایک انسانی جان ہے، یہ سن تو لیں یار. کوئی انسان جو اپنی جان لیتا ہے نا، کوئی ایسا واقعہ کہ میری پروموشن نہیں ہوئی، ان کی 1 سال کی ننھی بچی ہے، لوگ کیسے؟ 2 مرتبہ میں خالی نہیں کہہ رہا کہ یہ بھی ایشوز ہیں امنگ جو ہے وہ پولیس سروس کے اندر. ان کو خاصا اس بات پر تشویش کا اظہار ہے. ذرا آپ رابطہ کریں، کو 20-30 جو ہے PSP صاحبان سے فون کر کے پوچھیں کہ جناب جن کی پروموشن ڈیوز تھیں کیا مسئلہ آپ کو ہو رہا ہے، اور DMG کلاس کس طرح آپ کے رستے میں رکاوٹ ڈال رہی ہے. اس سے پتہ کریں، آپ کو بتائیں گے. اور پرائم منسٹر کو اس کا نوٹس دینا چاہیے. اس ایشو کو میں نہیں اگنور کر رہا. جی اس وقت ایشو اس وقت یہ نہیں، ایک انسانی جان ہے، مطلب بڑے بڑے لوگوں کی نوکریاں چلی جاتی ہیں. جی چوہی صاحب، یہ جیسا سوال کر رہے ہیں. ذوالقرنین صاحب یہ فرمائیں کہ یہ جو عدیل اکبر فوت ہو گئے ہیں، یہ اتفاقیہ تو نہیں گولی چل گئی؟ سر یہ اس پہلو کو بھی دیکھا جا رہا ہے کہ کیونکہ جب ویکسین لیا ہے، لیکن اس میں صرف سوال یہی آتا ہے کہ یہ اتفاقیہ ہو سکتی ہے، لیکن پھر سمجھ سے بالت آ رہا ہے کہ اتفاقیہ جو ہے جب بھی ایسا ہو جو ہے وہ دماغ کی سر کی طرف کیسے وہ رکھی ہے، وہ سائڈ پہ بھی ہو سکتی تھی، تو وہ بھی پہلو ہے. لیکن اس میں اہم چیز یہی ہے کہ آخر اس ٹائم ایسی کیا چیز ہوئی ہے کہ اس ٹریگر کیا اس بات پہ کہ وہ گولی مارے. اس پہلو کو دیکھا جا رہا ہے. دوسرا یہ کہ کیا واقعی وہ میگزین لگا کے چیک کرنا چاہ رہے تھے اور گولی چل گئی،
لیکن وہاں سے سوال یہی پیدا ہوتا ہے اپنی کہ طرف پھر کس طرح انہیں ہوگا؟ جو نالی ہے وہ اپنی بورڈ طرف بنا ہے یا کمیٹی بنی ہے؟ جی وہ جی بالکل کمیٹی بن چکی ہے، اور جو بیانات ہیں ڈرائیور رضوی صاحب جو ہیں انسپیکٹر جنرل وہ اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، اور ہم انتظار کریں گے اس کی فائنل رپورٹ کا. ظاہر ہے اس کے اندر سارے یہ جو مختلف اینگلز جو بتائے جا رہے ہیں ان کے اوپر غور و خوض ہوگا، اور پھر رپورٹ ظاہر ہے اس کا تعین ہوگا. بریک دی جائیں گے، بریک کے بعد بات کریں گے ٹی اے کے اوپر جو حکومت کی طرف سے نوٹیفیکیشن آیا ہے، اور ساتھ میں جو ویٹ کی خاص طور پر جو گندم کا بیج ہے، سندھ حکومت اعتراض کر رہی ہے کہ جو ہماری ضروریات ہیں پنجاب کے اندر، چونکہ یہ سیڈ پروڈیوسنگ جو فیکٹریز ہیں جو گندم کا سیڈ بناتی ہیں وہ وہاں پر ہیں، تو گندم کا جو بیج ہے ہمیں نہیں مل رہا وقت کے اوپر. پنجاب حکومت اس میں کوئی روڑے اٹکا رہی ہے. یہ ایک انتہائی عام ایشو ہے، اس کے بڑی بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. ناظرین، کے پی کی طرف سے خط لکھا گیا ہے کہ پنجاب کی طرف سے جو ہمیں گندم آتی ہے وہ اس کے اوپر پنجاب حکومت رکاوٹ ڈال رہی ہے. اخبار کے اندر واضح طور پر ایک سٹوری چھپی ہوئی ہے، انہوں نے خط بھی لکھا ہے، اور ڈان کی سٹوری کے مطابق نثار کھوڑا صاحب کا بیان ہے، اور وہ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ چونکہ گندم کا جو بیج ہے پنجاب کے اندر پروڈیوس ہوتا ہے، اور اس کی جو ترسیل ہے سندھ کی طرف اس کے اندر بھی رکاوٹ ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پنجاب حکومت ہمارے ساتھ ٹھیک نہیں کر رہی. چودھری غلام حسین صاحب، پچھلے دنوں بھی اس حوالے سے کافی مسئلہ بنا تھا، اور ظاہر ہے پنجاب کی اپنی ضرورت ہے. ایک یہ تاثر ہے کہ گندم پنجاب سے کے پی جاتی ہے، اور کے پی سے ڈائریکٹ سیدھی افغانستان نکل جاتی ہے، اور سندھ حکومت کا ایک اپنا کنسرن ہے. یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ اٹ کین بی مطلب کہ شوگر اور گندم کے اوپر ہمیشہ سیاست ہم نے دیکھا ماضی میں ہوتی رہی ہے؟ چوہدری صاحب. نہیں، سیاست تو آپ ضرور کریں، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ بیج جو ہے وہ کس طرح اسمگل ہو جائے گا؟ یعنی گندم کا جو یعنی سوئنگ کے لیے جو بیج کی ضرورت ہے گندم کی، وہ پر ایکڑ کے کتنے من ہے؟ اس سے زیادہ تو ہوتی نہیں ہے، لمیٹڈ کوانٹٹی ہوتی ہے. تو وہ میرا نہیں خیال کہ وہ اس طرح آگے اسمگل ہو رہی ہے، یہ ہو رہی ہے. آپ اگر ان کو بیج بھی نہیں دیں گے تو وہ سندھ والے چوہدری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ والے یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ پنجاب حکومت کے ساتھ وہ آج کل بیان بازی چل رہی ہے نا، تو وہ ہمیں تنگ کرنے کے، اخبار کے اندر خبر چھپی ہوئی ہے ڈان کے اندر، کہ ہمیں تنگ کرنے کے لیے نا یہ رکاوٹیں ڈال رہے ہیں. ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر ہم نے رسپونڈ کیا تو پھر ظاہر ہے سیاسی سطح کے اوپر پھر اس کو اچھالا جائے گا. اس کی بات کر رہا تھا میں. چوہدری صاحب نہیں تو یہ کوئی دو ملکوں کی بات ہے خدا نہ خواستہ. ایک ہی ملک ہے بھائی، مطلب اگر ان کو بیج چاہیے آپ دیں، پھر وہ اگر آپ ادھر سے ترسیل روک دیں، جو چیزیں ساری سمندر سے آتی ہیں، اس طرح کے تماشے نہ کریں آپ. یہ کوئی آپ کی کوارڈینیشن ہوتی تھی، پروونشل کوارڈینیشن کی ایک منسٹری ہوتی تھی، اس کا افیکٹو قسم کا منسٹر ہوتا تھا. اب آپ نے درجنوں کے حساب سے لوگ رکھے ہوئے ہیں، تو کسی ایک ذمہ دار آدمی کو یعنی آپ کیوں نہیں یہ کام دیتے کہ ہر ڈیلی بیسس پر دیکھے کہ اس وقت صوبوں کے درمیان کن کن ایشوز کے اوپر اختلافات بڑھ رہے ہیں، ان کو کس طرح حل کیا جائے، یا تاکہ کسی کی حق تلفی نہ ہو. وہ رو رہے ہیں کہ ہمیں گندم نہیں دے رہے، یہ رو رہے ہیں کہ بیج نہیں دے رہے، وہ کہیں گے کہ ہم گیس نہیں آگے آنے دیں گے، وہ بلوچستان والے اور چیزوں کا کیا دیں گے. وٹ کائنڈ آف گورنمنٹ یو آر رننگ؟ حسن، یہ لیٹر لکھا ہے کے پی گورنمنٹ نے کہ ہماری روزانہ کی ضرورت ہے 14,500 ٹن ہے، اور فارملی انہوں نے خط لکھا ہے، اور پنجاب حکومت آئین کے مطابق یہ پابندی نہیں لگا سکتی، لیکن وہ یہ لگا رہے ہیں، روک رہی ہے پنجاب حکومت. بالکل جو چیز آئین میں یعنی درج ہے اس کی اگر خلاف ورزی کریں تو